گزشتہ روز بھی پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ جب آپ چیزیں ایگزیکٹو کنٹرول میں ہیں تو ایگزیکٹو کا اس کے اوپر مکمل کنٹرول رہنا چاہیے، کسی اور ادارے کو اس میں اپنی مرضی صادر نہیں کرنے چاہیے۔ جب لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہوگا تو لوگ وزیر اعظم سے سوال پوچھیں گے، نہ چیف جسٹس سے پوچھیں گے، نہ کسی اور سے پوچھیں گے۔ 3 دن میں 100 سے زائد اموات ہو گئی اور یہ شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت جو ایکٹیو کیسز ہیں پر ملین پاپولیشن کے حساب سے، جو ٹوٹل پاکستان کے اندر اس وقت انفیکشن کا لیول ہے، اگر اپنے ہم ریجنل کنٹری سے موازنہ کریں تو پر ملین پاپولیشن کے حساب سے ہم اس وقت بہت اوپر ہیں اور ابھی پیک آنی باقی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کو جو کوٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جون کا پہلے سے تیسرے ہفتے کے درمیان میں ہم پیک ٹچ کریں گے۔ تو جو ابھی تازہ ترین اعداد و شمار ہیں، 1841 مثبت کیسز آئے ہیں گزشتہ روز، اور یہ ہم 12-13,000 14,000 سے ٹیسٹ زیادہ نہیں کر پاتے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ 50,000 ٹیسٹوں کا یہ رزلٹ ہے، 15-16% پازیٹیو رزلٹ نکل رہا ہے، وچ از ویری 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 ہائی ایوریج۔ اٹ شوڈ ریمین اراؤنڈ 6-7%، 8% اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ تو جب آپ کو 15-16% آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پاپولیشن کا بڑا حصہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ صرف ایک پلس ہے، اور وہ خدا کی بلیسنگ کہہ لیں، رمضان کی برکت کہہ لیں۔ ایک تو ہماری پاپولیشن بہت ینگ ہے، 85% لوگوں کو یہ وائرس متاثر تو وہ لگے گا اگر، تو وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرے بغیر ان کے جسم سے 14 دنوں کے بعد نکل جائے گا۔ لیکن 1 یا 2% پاپولیشن ہماری جو ہے 22 کروڑ میں سے، اس کا سوال ہے اور اس کی زندگی کا سوال ہے۔ اس 1 یا 2% کو بچانا ہے، اس کی زندگیاں ولنریبل نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے ڈیسیژن میکنگ میں بڑی سوچ بچار، سوجھ بوجھ چاہیے اور کنٹرول چاہیے، ایسا کنٹرول کہ جو جسے صحیح واٹر ٹائٹ کنٹرول کہتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس پلسز اور مائنسز کا پورا حساب تھا، وہ پھر آپ آگے بڑھیں۔ 1841 پازیٹیو کیسز ہیں لاسٹ 24 آورس، 36 ڈیتھس ہیں۔ تو ٹوٹل ڈیتھس جو ہیں 3 دنوں کی اگر ملائیں تو 105 کے قریب بن جاتی ہیں، ویری ہائی ایوریج، اور یہ نمبر اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ پچھلے دن میں جب پڑھا تھا تو 4 دنوں میں 100 کراس ہوا تھا، آج 3 دنوں میں کراس ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے پروگرام میں۔ وہ جو آج کل احتساب کے اوپر آپس میں نعرے بازی صدا سے 2 سال سے چل رہی ہے، ایک رپورٹ جاری کی ہے پلاننگ کمیشن نے، چلتے چلتے میں اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے ڈاکٹر حفیظ پاشا کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ غلط ہے۔ پچھلے سال جی ڈی پی کی جو ایکچوئل گروتھ تھی 1.9% سے زائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویٹ اور شوگر کے اوپر جو ڈرامے بازی یہ آج کل کر رہے ہیں کہ ویٹ کدھر گئی، آٹا کدھر گیا، چینی شارٹ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے ایکچوئل پروڈکشن کم تھی، انہوں نے نمبر زیادہ ڈال کے 3% گروتھ دکھائی تھی، نمبر فرض کیے ہوئے تھے۔ اب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی پلاننگ کمیشن کی نمبر جاری کرتی ہے، اس نے گزشتہ سال، ابھی کرونا کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ سال وہ ہے جو 30 جون کو ختم ہو چکا ہے 19 میں، اس میں ان کی ایکچوئل جی ڈی پی گروتھ از 1.9%۔ سم باڈی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس۔ فگر فجنگ از اے ویری بیڈ تھنگ۔ آپ اس کے اوپر پلان کر کے پورے ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، جو کیا ان لوگوں نے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہماری اکانومی $325 ارب کی تھی آج سے 2 سال پہلے، پچھلے سال گھٹ کے $283 ارب پہ آ گئی، اور اب جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے اس کے مطابق $263 بلین پہ اس کی مالیت ہوگی۔ $325 ارب اور $263 بلین۔ دنیا کی اکانومی بڑھ رہی ہے، ہماری کانٹریکشن کی طرف جا رہی ہے، اور آغاز کیا تھا ان نالائق لوگوں نے جنہوں نے ٹیکس ریونیو میں 600 ارب کا شارٹ فال چھپائے رکھا 30 جون تک، لوگوں سے سچ نہیں بولا۔ اکانومی کانٹریکشن میں جا رہی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ گالیاں نکال کے، لوگوں کی تصویریں چھاپ کے بڑا خوش ہو رہے تھے کہ یہ بڑی کارکردگی دکھا رہے، ترقیاں پا رہے تھے۔ تو کچھ شرم کریں اور وہ سوچیں کہ لوگوں کی زندگیاں فزیکلی بھی ان کو کیسے محفوظ بنانا ہے اور اقتصادی لحاظ سے بھی ان کو کیسے محفوظ بنانا ہے۔